آپ پچھلے کئی روز سے 27ویں ترمیم کی خبریں نیوز چینل اور سوشل میڈیا پہ سن رہے ہوں گے. آخر یہ 27ویں ترمیم ہے کیا؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں. اس 27ویں ترمیم میں 3 میجر تبدیلیاں کی گئی. فرسٹ اینڈ فارموسٹ پاکستان جوڈیشل سٹرکچر میں تبدیلیاں کی گئی اینڈ سیکنڈ از دیٹ پاکستان ملٹری کمانڈ سٹرکچر میں تبدیلیاں کی گئی. اور تیسری یہ کہ لائف ٹائم امیونٹی ہیز بین گرانٹیڈ ٹو دا پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ ٹاپ رینکڈ ملٹری آفیسرز. اس آئین میں سب سے زیادہ تبدیلیاں پاکستان کے عدالتی نظام کے متعلق کی گئیں. پاکستان میں ایک نئی عدالت فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ قائم کی گئی ہے. یہ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہوگی. اس ترمیم سے پہلے آئینی نوعیت کے تمام مقدمات کی سماعت سپریم کورٹ میں موجودہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کیا کرتے تھے. اس 27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں ان تمام بینچز کو ابولش کر دیا گیا اور یہ ذمہ داری فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو سونپ دی گئی. یعنی اب سے تمام آئینی نوعیت کے مقدمات کی سماعت فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کرے گی. اس آئینی ترمیم کے تحت ہائی کورٹ کے ججز کی ٹرانسفر کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ صدر پاکستان جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی مشاورت کے تحت ہائی کورٹ کے ججز کی ٹرانسفر کا حکم جاری کریں گے اور اس میں ہائی کورٹ کے ججز کی کانسنٹ نہیں ہوگی. اور سب سے اہم تبدیلی یہ کی گئی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 100 ووٹوں کا اختیار ختم کر دیا گیا. یعنی اب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کسی بھی مقدمے کی سماعت کا آغاز خود سے نہیں کر سکتی. یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے تمام کیے گئے فیصلے پاکستان کی دوسری کورٹس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پر لاگو ہوں گے. 27ویں ترمیم میں دوسری بڑی تبدیلی پاکستان ملٹری کمانڈ سٹرکچر کے متعلق ہے. آرٹیکل 243 میں ترمیم کر کے چیئرمین جوائنٹ آف چیف سٹاف آف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا گیا اور ایک نیا عہدہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے نام سے انٹروڈیوس کرایا گیا ہے جو پاکستان کی تمام ملٹری فورسز، پاک آرمی، پاک نیوی اور پاکستان ایئر فورس کا سربراہ ہوگا. پاکستان آرمی کا سربراہ چیف آف آرمی سٹاف ہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوگا جس کی تعیناتی صدر پاکستان وزیر اعظم کی مشاورت سے کریں گے. چیف آف ڈیفنس فورسز کا مدت ملازمت 5 سال ہوگا. ایک نیا عہدہ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ قائم کیا گیا جو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام اور میزائل سسٹم کی نگرانی کرے گا. اس کا سربراہ پاکستان آرمی سے ہوگا. اس کی تعیناتی چیف آف ڈیفنس فورسز کی مشاورت سے پرائم منسٹر آف پاکستان کریں گے. اس کی مدت ملازمت 3 سال ہوگی اور اگر چیف آف ڈیفنس فورسز چاہیں تو ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن دے سکتے ہیں. اس 27ویں آئینی ترمیم میں سب سے بڑی تبدیلی یہ کی گئی کہ لائف ٹائم امیونٹی ہیز بین گرانٹیڈ ٹو دا پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ ٹاپ رینکڈ ملٹری آفیسرز. لیگل امیونٹی سے مراد قانونی تحفظ ہے. یہ تحفظ جس شخص کو بھی مل جاتا ہے وہ کسی بھی عدالت میں اپنے کسی بھی ایکشن کا جواب دہ نہیں ہو سکتا اور کوئی بھی ادارہ اس کی سزا اور جزا کا تعین نہیں کر سکتا. According to Legal Information Institute, immunity means legal protections that exempts a person from liability, punishment or legal action. اس ترمیم سے پہلے صدر پاکستان اور گورنرز کو اپنے عہدے کی مدت کے دوران ہی امیونٹی حاصل تھی. لیکن اس ترمیم کے تحت آرٹیکل 243 میں تبدیلی کر کے صدر پاکستان کو لائف ٹائم امیونٹی گرانٹ کر دی گئی ہے. یعنی صدر پاکستان ہر قسم کی قانونی اور عدالتی کارروائی سے آزاد ہوں گے. صدر پاکستان کے ساتھ ساتھ اس ترمیم میں پاکستان ملٹری کے تمام 5 سٹار رینکڈ آفیسرز کو بھی لائف ٹائم امیونٹی دی گئی. عام طور پر تمام فورسز کے ہیڈ 4 سٹار رینک آفیسر ہوتے ہیں. جب یہ غیر معمولی خدمات سر انجام دیتے ہیں تو انہیں 5 سٹار رینک پر ترقی دی جاتی ہے. پاکستان ایئر فورس کا 5 سٹار رینکڈ آفیسر مارشل آف دا ایئر، نیوی کا ایڈمرل آف دا فلیٹ، جبکہ پاکستان آرمی کا 5 سٹار رینکڈ آفیسر فیلڈ مارشل ہوگا. پاک بھارت جنگ کے 10 دن بعد ہی پاکستان آرمی چیف جنرل آصف منیر کو ان کی غیر معمولی خدمات کی بنا پر 20 مئی 2025 ان کو 5 سٹار رینک پر ترقی دے کے فیلڈ مارشل بنا دیا گیا اور یہ پاکستان کے دوسرے فیلڈ مارشل ہیں. ان سے پہلے یہ اعزاز جنرل ایوب کو حاصل ہے. اس 27ویں آئینی ترمیم کے تحت فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر کو لائف ٹائم امیونٹی حاصل ہے. یعنی تمام عمر ان کے کسی بھی ایکشن پر کوئی بھی قانونی کارروائی نہیں کی جا سکتی. دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی فوجی افسران کو ان کی ایکسیپشنل پرفارمنسز پر 5 سٹار رینک کے عہدے پر ترقی دی جاتی ہے لیکن وہاں ایسی لائف ٹائم امیونٹی کا کوئی کنسیپٹ نہیں. یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ 5 سٹار رینک آفیسر کو صرف ایک ہی صورت میں ہٹایا جا سکتا ہے جب پارلیمنٹ کے دونوں ایوان مجموعی طور پر 2/3 میجورٹی سے اس کے حق میں ووٹ دیں. دنیا کے ہر ڈیموکریٹک کنٹری میں چاہے وہ کلرک ہو یا ریاست کا سربراہ، چاہے وہ سپاہی ہو یا 5 سٹار رینکڈ آفیسر، everyone is bound to law. No one stands above it. ہر فرد قانون کا تابع ہے، کوئی قانون سے بالاتر نہیں.